صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کیا مرتبہ یا غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ یا غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے دلوا تیرا، اور اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت مبارکہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، آپ نے علماء کرام کی زبانی بارہا سنا ہوگا، لیکن اس آیت مبارکہ پر ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت فرماتا ہے، اپنے ماننے والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے میرے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس خاندان گیتی پر بھیجا گیا تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کی امتی کو وہ اعزاز بخشا، مصطفیٰ جان کریم علیہ السلام کی امت کی دلجوئی اس طریقے سے فرمائی کہ جب پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو جب پکارنا ہوتا، جب پچھلے نبی کریم علیہ السلام کی امتوں کو جب کوئی تلقین کرنی ہوتی تو رب اے ایمان والوں کہہ کر نہیں پکارتا، بلکہ اے مسکین، اے غریب، اے مفلس کہہ کر پکارتا۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جب اس خاندان گیتی پر تشریف لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو پیغام پہنچانا چاہا تو میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو اے مفلس کہہ کر نہیں پکارا، اے غریب کہہ کر نہیں پکارا، اے مسکین کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اللہ نے امت محمدیہ کو وہ اعزاز بخشا، وہ عظمت و سربلندی عطا کی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب امت محمدی کو جب یہ اعزاز بخشا تو میرے آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بندہ مومن ایمان والا ہو جاتا ہے، جب بندہ مومن اسلام کو قبول کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر میرا رب آگے ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ ایمان والا بھی ہو جاتا ہے، جب اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اس کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ میرا رب جو ہے کس لیے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں اور آپ کو تلقین کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ آپ سے میں مخاطب ہو کر آپ سے ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اچھی طریقے سے فٹ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کی صحبت کو کیوں ضروری فرمایا ہے، سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کو ہمیں اور آپ کو کیوں فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ آج ہم اور آپ کسی سنسان بیابان راستے میں جب سفر کرتے ہیں، جب اندھیری رات ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی روشنی کا انتظام جب نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ سنسان بیابان راستے میں ہم اور آپ سفر کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، ہمارے دل میں یہ بات لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر
کوئی ڈاکو یا لٹیرا ہمیں لوٹ لے، کوئی ڈاکو ہمیں خطرہ پہنچا دے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے، ہم اسی فکر میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی بڑے گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ بڑی گاڑی کے ذریعے جو ہے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اسی انتظار میں ہم اور آپ رہتے ہیں، سوچ و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی بڑی گاڑی اس راستے سے گزرتی ہے تو ہم اس بڑی گاڑی کا سہارا لے کر اس کے پیچھے پیچھے اپنی منزل کو طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمانوں ذرا قربان جاؤ، جب ایک دنیاوی معاملات میں جب آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، جب آپ کو جو ہے اپنے سامان کو اپنے مال کو لٹنے کا خوف ہوتا ہے تو دنیا میں بڑے سے بڑے گاڑی کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اعظام کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے مسلمانوں ذرا غور و فکر کرو، جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے، جب تم اسلام کو قبول کر چکے ہو گے، نماز بھی پڑھو گے، روزے بھی رکھو گے، حج بھی کرو گے، زکات بھی ادا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تمہاری بات کو ریاست کرو گے وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان بھی ہے۔ شیطان تمہیں اس راستے کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہیں نماز پڑھنے سے روکے گا، شیطان تمہیں راہ خدا میں حج کرنے سے روکے گا۔ تمہارا نفس امارہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ میرے مسلمانوں ذرا غور کرو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کی صحبت کو قائم کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ جب بندہ سچے مومنین کے ساتھ، سچے صالحین کے ساتھ، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کا ایمان بھی بستا ہوا نظر آتا ہے اور ان کا اعمال بھی بستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک یہ وعدہ ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا۔ جب ہم غوث اعظم کے نسبت سے سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے ہم اور آپ نعرہ لگاتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی عقیدت و محبت کو بٹھا کر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو یقیناً یہ بزرگان دین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی کی کامرانی کی طرف ہمیں اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی ان بزرگان دین کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ ملت اسلامیہ۔ بات آگے عرض کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے لیکن میں بات آپ کے ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں کہ آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے محفلیں منعقد کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا کبھی آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو کہ آج ہم اور آپ 11ویں مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ آخر یہ 11ویں کتنی مشہور ہو گئی؟ آخر یہ 11ویں کیوں مشہور ہو گئی؟ کیا آپ نے اس 11ویں کا پس منظر کو جانا؟ کیا آپ نے اس پر کبھی غور و فکر کیا کہ آج ہم اور آپ جس طریقے سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں، جس طریقے سے ہم جشن 11ویں بڑے ہی احتشام کے ساتھ مناتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم بڑے احتشام کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدت و محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت کا مہینہ آتا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی ولادت کی خوشی میں اس طریقے سے اپنے گھر بار کو سجاتے، اس طریقے سے اپنے محلے کو سجاتے، اس طریقے سے لنگر کا اہتمام فرماتے، اتنے خوشی اور اہتمام کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی نے میرے آقا علیہ السلام نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے نظر کو اپنی بارگاہ میں اتنا قبول فرما لیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے غوث اعظم، اے میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی، لوگ مجھے بارگاہ کے نام سے جانتے ہیں، لوگ مجھے جو ہے میرے ولادت جشن میلاد النبی بڑے ہی خوشی و احتشام کے ساتھ میری ولادت کو مناتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے 11ویں والے بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔
اسلامیہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کردہ تحفہ ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اور آپ بڑے پیر دستگیر کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کی گیارہویں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. سرکار غوث اعظم کے نام میں کتنی بڑی برکت ہے. بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام میں سب سے بلند مقام پر فائز فرمایا ہے. ولیوں کا سلطان بنا کر بھیجا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل وقت میں پکارتا ہے تو آپ اس کی فریاد رسی کرتے ہیں, آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں, آپ اس کی مدد فرماتے ہیں. آؤ ذرا وہ دیکھیں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ویلکم شوال درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس آخری بات میں بیان کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم حضرت شیخ طاہر بغدادی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر ولی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس حضرت شیخ مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے آپ کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. بس آخری بات ایک سو دو منٹ کی میری آپ سماعت فرما لیں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. سرکار شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے و جلیل القدر والی اعظام میں ہیں اور حضرت مجدد اللہ تعالی علیہ کے دو بیٹے آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. جب آپ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرتے کرتے شیخ مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ کے دو بیٹے پہنچتے ہیں اور اپنے والد محترم کو غمگین اور پریشان دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں, والد محترم آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کے ماتھے پہ شکن کیوں ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو پریشان نہیں دیکھا. تو حضرت شیخ مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ میرے بیٹو, میں نے تمہارے استاد محترم شیخ طاہر لاہوری بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لوح محفوظ پر ان کی تقدیر دیکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو ہے بدبختی لکھ ڈالی ہے, آپ کی تقدیر میں بدبختی لکھی ہوئی ہے, آپ کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ جملے سننے کے بعد آپ کے دونوں بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد جو ہے اگلے دن جب اپنے استاد شیخ طاہر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتے ہیں, سبق کو سنانے کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. خاموشی سے بیٹھنے کے بعد استاد محترم نے پوچھا, اے میرے بیٹو ذرا یہ تو بتا تم اتنے خاموش, تمہارے ماتھے پہ اتنا شکن کیوں ہے؟ دونوں بیٹے عرض کرتے ہیں, والد محترم نے آپ کی تقدیر لوح محفوظ پر دیکھی ہے, آپ کی قسمت میں بدبختی لکھ دی گئی ہے, آپ کی قسمت میں سقی لکھ دی گئی ہے, آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرو, شیخ طاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر اولیاء اعظام میں سے تھے. وہ حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات کو بھی جانتے تھے, آپ کے عظمت کو بھی تسلیم کرتے تھے, آپ کتنے مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہیں یہ بھی جانتے تھے. شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ غصہ نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو جو انہوں نے ان پر غصہ ظاہر نہ فرمایا بلکہ دونوں صاحبزادوں سے عرض کیا, اے میرے بچوں جاؤ تم اپنے والد محترم کے پاس جا کر میرے حق میں بارگاہ الہی میں دعا کرنے کے لیے دو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد محترم کے دعا کے صدقے میں میری تقدیر کو, جو میری
تقدیر میں بدقسمتی لکھ دی گئی ہے، میری تقدیر میں بدبختی لکھ دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد کی دعا سے اس بدبختی کو دور فرما دے گا۔ حضرت شیخ طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر دونوں بچے اپنے والد ماجد شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ میرے استاد محترم کے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ الہی میں دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ طاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت کو جو بدبختی لکھی ہے تو اس کو دور فرما دے۔ مسلسل ساروں خطا دعا کر رہے ہیں لیکن ان کی تقدیر جو تقدیر مبرم تھی وہ تقدیر بدلتی رہی، وہ تقدیر اٹل تھی، دعا میں کرتے جاتے لیکن تقدیر میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب بہت زیادہ دعا کرنے کے بعد ان کے ذہن و فکر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل ترین وقت میں میرے وسیلے سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کے ذریعے سے تقدیر مبرم کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ طاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ کی بدبختی کو دور فرما دیتا ہے اور آپ کی قسمت میں نیک بختی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ آج ہم بھی اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کے وسیلے سے دعا کریں، مشکل ترین اوقات میں جو ہے ہم سرکار غوث اعظم کو پکارے تو یقیناً سرکار غوث اعظم ہماری دستگیری فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور بولنے میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہو، جو بھی لغزشیں ہوئی ہو، میں صدقے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔